قیامت والے دن، اس کی آواز کافی کم ہے، کسی آدمی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے نام سے پکاریں گے، نام لے کر پکاریں گے تو وہ امتی پریشان ہوگا، خوش بھی ہوگا اور پریشان بھی ہوگا۔ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میرا نام کیسے پتہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ اے میرے فلاں امتی، تو دنیا کے اندر میرے اوپر درود شریف پڑھتا تھا، تیرا نام لے کر فرشتہ آ کر مجھے بتاتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فلاں امتی نے فلاں بستی سے اتنی مرتبہ آپ پر درود و سلام بھیجا ہے۔ اس لیے درود شریف کثرت سے پڑھیں، اور درود شریف پڑھتے ہوئے شرم نہ کریں۔ یہ تو ہمارے محسن ہے نا، محسن کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ ہمیں سیدھی راہ پر نہ لگاتے، ہمارے پاس ان کا کلمہ نہ ہوتا، ہم ان کے نام لیوا نہ ہوتے، ان کا کلمہ نہ پڑھتے، تو آج پتہ نہیں ہم کس کس کے پیچھے چل رہے ہوتے۔ الامان والحفیظ، دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنے مذاہب ہیں اور کون کون سی چیز کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شان کے مطابق درجات عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمیں ساری دنیا کے جھوٹے خداؤں سے توڑ کر ایک اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو یہ امت کے اوپر ان کا حق ہے کہ کثرت سے ان کے اوپر درود شریف پڑھا جائے۔ خاص طور پر جمعۃ المبارک کے دن تو اللہ کے نبی نے خواہش کا اظہار فرمایا ہے، میرا دل چاہتا ہے، ہمارے سامنے ہمارا کوئی لیڈر کہے کہ میرا دل چاہتا ہے تم اس طرح کرو، تم کتنے خوش ہوتے ہیں، اپنے لیڈر کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محدثین اکرام نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی خواہش جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ یہ فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، تو درود شریف پڑھا کریں، جتنا ہو سکے جو زبان کے اوپر جاری ہوتا ہے وہ پڑھا کریں۔ یہ دنیا اور آخرت کے غموں سے